میں حدیث شریف دیکھ رہا تھا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت کو اپنی نفس اور اپنی جان کی محبت پہ غالب نہ کر دے، جب تک میری محبت کو اپنے والدین کی محبت پہ غالب نہ کر دے، جب تک میری محبت کو اپنی اولاد کی محبت پہ غالب نہ کر دے، جب تک میری محبت کو ساری دنیا کے انسانوں کی محبت پہ غالب نہ کر دے، اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس حدیث کے آئینے میں نے سارے صحابہ کرام کو دیکھا تو وہ اس آئینے میں پورے اترے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ سر فہرست تھے، اور اللہ رسول کی محبت کے مقابلے میں نہ تو انہوں نے بیٹے کی پرواہ کی ہے، نہ باپ کی پرواہ کی ہے، نہ اولاد کی پرواہ کی ہے، نہ رشتہ داروں کی پرواہ کی ہے۔ جو دین اسلام کا رشتہ تھا اس پہ سارے رشتوں کو قربان کرنے والے، خونی رشتوں کو قربان کر دینے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام ہیں۔ جنگ بدر کا ایک منظر میرے سامنے، اور بڑا عجیب منظر ہے، اس کا خاکہ ہے، کفر اور اسلام آمنے سامنے برسر پیکار ہیں۔ کفر کی طرف سے باپ کی حیثیت سے عتبہ ابن ابی ربیعہ کھڑا ہے اور اسلام کے مخالف تلوار اٹھا کے کھڑا ہے، اور اسلام کی طرف سے ان کا بیٹا ابو حذیفہ بن عتبہ جو ہے وہ کھڑا ہے۔ ادھر سے میں دیکھتا ہوں تو کفر کی طرف سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو ابھی رضی اللہ نہیں ہوئے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، عبد الرحمن تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دیکھتا ہوں کہ اس کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہے، اور کفر کے لشکر میں دیکھتا ہوں ایک بھائی ہے جس کا نام جو ہے تو حضرت عباس بن عبد المطلب ہے، وہ کفر کی طرف سے تلوار لے کے کھڑا ہے۔ میں اسلام کے لشکر میں مجھے نظر پڑتی ہے تو حمزہ ابن ابی عبد المطلب جو ہیں وہ اسلام کے لشکر کی طرف سے کھڑے ہیں، دونوں بھائی آمنے سامنے ہیں۔ ادھر سے میں دیکھتا ہوں کفر کی طرف سے ایک بھائی ہے عقیل ابن ابی طالب، وہ کفر کی طرف سے تلوار لے کے کھڑا ہے۔ دوسرا بھائی ہے جو اسلام کی طرف سے پیارے محبوب کی طرف سے تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہ۔ ایک طرف میں دیکھتا ہوں ایک بھائی ولید ابن عتبہ، دوسری طرف میں دیکھتا ہوں اس کا سگا بھائی کھڑا ہے ابو حذیفہ بن عتبہ۔ یہ آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ رسول کی محبت پہ سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ اور ایک مقام پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا جب مسلمان ہوا تو کہا ابا جان جنگ بدر میں کئی موقع ایسے آئے کہ آپ میرے سامنے آئے اور میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے اپنا ابا سمجھ کر، اپنا باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑا ہے۔ ابو بکر جلال میں آگے اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم اگر تم میرے سامنے آتا تو میں بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا بلکہ اللہ رسول کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا۔ اور ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ کے والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ابو قحافہ جس کا نام عثمان ہے، اور ویسے کو بات چیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ناروا اور نازیبا الفاظ کہہ دیے، اور ایسے الفاظ کہہ دیے کہ جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے۔ اور بابے کی کافی عمر ہو چکی تھی ان کے ابے کی، زور سے تھپڑ مارا تو بابا قلابازیاں کھاتا ہوا ادھر جا پڑا، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کہتا ہے تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا ہے، میں تیری شکایت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر جاتا ہوں۔ جا کر کہا کہ جو ہے تیرے ساتھی نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلایا اور فرمایا کہ ایسے ہی ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہے، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو اللہ کی قسم میں اس کی گردن اتار دیتا، کہ یہ میرا ابا ہو کر میرے سامنے آپ کی شان میں اس سے نازیبا الفاظ کے میں برداشت نہیں کر سکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ایسے نہ کرنا آئندہ۔ اب یہ فرمانے کی دیر تھی کہ تھوڑی دیر گزری تھی، جبریل امین قرآن لے کر آگے، اللہ کا کلام لے کر آگے، اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قرآن اترا ابو بکر کی شان میں، فرمایا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی قوم کو نہ پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان لانے والی ہو، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی محبت کرتی ہو، اور پھر من حاد اللہ و رسولہ، جو اللہ رسول کے ساتھ عداوت کرنے والے، اللہ رسول کی دشمنی کرنے والے، ان کے ساتھ وہ محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کیوں نہ ہوں، او ابناءَهُمْ، اگرچہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، اگرچہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، اگرچہ ان کے قبیلے اور خاندان کے کیوں نہ ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے سینوں میں ایمان کو پختہ کر دیا اور لکھ دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی مدد کی اور تائید کی اپنی طرف سے روح کے ساتھ، یعنی جبریل امین کے ساتھ۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جو ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، خبردار سن لو، بے شک اللہ کی جو جماعت ہے وہی فلاح پانے والی، وہی کامیاب ہونے والی۔ اللہ نے یہ آیتیں اتار دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ تو میرے دوستو، اتنی سی بات ذہن میں رہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت بلکہ سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ بعد از انبیاء بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ پیارے محبوب کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی پیارے محبوب کی ہے۔ ابو بکر کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑی ہستی ابو بکر کی ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ ان مقدس ہستیوں کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب